بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مینٹل ہیلتھ آف چلڈرن ڈیورنگ کورونا پینڈیمک۔ جیسا کہ ہم پہلے ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں کہ بچوں کی جو فزیکل گروتھ ہے، فزیکل صحت ہے، فزیکل نشو و نما ہے، جسمانی صحت ہے، اس کے بارے میں زیادہ تر بات کرتے ہیں۔ لیکن آج کل چونکہ بچوں کو اسکولوں سے چھٹیاں ہیں اور ان کی دوسری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں باہر، جیسے پارکس میں جانا، ڈفرینٹ جھولوں پہ جانا، یا اور جو بچوں کی کھیلوں والی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ جانا، ان پہ پابندی لگی ہوئی ہے اور بچے نہیں جا رہے۔ اور یہ پابندی جو سی دنوں سے کنورٹ ہو کے ہفتوں اور ہفتوں سے تقریباً مہینوں میں اب کنورٹ ہو چکی ہے کہ اب لاسٹ ٹو منتھ سے آلموسٹ 2 منتھ سے بچوں پہ یہ پابندی ہے کہ بچے باہر نہیں جا رہے۔ تو ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات ان کے جسمانی نشو و نما پہ تو ہو رہے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ ان کے جو ہے ذہنی نشو و نما پہ کیا افیکٹ ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ کئی دفعہ ماں باپ کو یا باقی جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو بچوں کی صحت کے بارے میں، جسمانی صحت کے بارے میں تو خیال ہوتا ہے کہ اس کو کھانسی آ گئی، زکام ہو گیا، اس کی دوائی لے لیں، اس کو کوئی اور پرابلم ہو گیا، بخار ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر کو چیک کرا لیں۔ لیکن جو ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، جو ذہنی مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، اس کے بارے میں اکثر ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، کیونکہ اکثر اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا اور اس کو پرائرٹی نہیں دی جاتی۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ذہنی نشو و نما کے لیے، مینٹل ہیلتھ کے لیے، جو بچوں کے لیے ایک بیلنسڈ انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیلنسڈ انوائرمنٹ میں یہ ہے کہ ان کو پراپر، اگر ہم ان کی فزیکل نیڈز کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے سونے کا خیال رکھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے جو ذہن ہے، ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں مسئلہ آج کل یہ ہو رہا ہے، ادروائز تو پرابلم اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ بہت ساری چیزیں قدرت کی طرف سے آٹومیٹکلی بیلنس ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی بار پیرنٹس ایک چیز کو مس بھی کر رہے ہیں تو بچے اسکول میں جا کے کھیل لیتے ہیں، باقی بچوں کے ساتھ آپس میں گیمز کرتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اپنے پرابلمس کو شیئر کرتے ہیں، وہ مسئلہ کچھ حد تک وہاں پہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جب کبھی گیمز کے لیے جاتے ہیں، اسپورٹس کے لیے جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ اس کا حل نکل آتا ہے۔ لیکن اس سینیریو میں، جو کہ ایک بڑا انیوژل سینیریو ہے، یہ سینیریو جو کہ ابھی ہمارے نون ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ساروں کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہو، بچے بڑے کوئی بھی باہر نہ جا سکتا ہو، بچوں کی کھیلوں پہ پابندی لگ گئی ہو۔ اس لیے اس سینیریو میں، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک بچوں کے اب اسکول نہیں کھلیں گے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی ایک روٹین کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ اگر بچے جب اسکول جاتے ہیں، اسکول جانے کے لیے اگر جو بچے 6 بجے اٹھتے ہیں، تو اب چلیں ان کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے تو اب 7 کا ٹائم کر دیں یا 7:30 کا کر دیں، گھنٹہ 2 گھنٹے سے فرق نہیں پڑے گا۔ وہ صبح اسی طرح اٹھ کے ناشتہ کریں، ناشتہ کرنے کے بعد جیسے اسکول میں پڑھتے ہیں بیٹھ کے، اگر 8 بجے کلاس شروع ہوتی ہے تو چلو اب 9 بجے آپ ان کو کہیے بچوں کو کوئی کتابیں لے کے بیٹھ جائیں، اس میں سے پڑھیں، ماں باپ بھی ان کو ٹائم دیں۔ پھر اسی طرح 2-3 گھنٹوں کا ان کی بریک کریں، بریک کرنے کے بعد ان کو دوبارہ اس بریک میں ان کا اگر کھانے پینے کا ہے، جو بھی اسکیجول ہے اس کو فالو کیا جائے، اور اس کے بعد اگر دوبارہ پڑھنا ہے تو ان کو پڑھایا جائے۔ اور اس کے علاوہ اس بریک میں اور اس کے بعد ان کی تھوڑی سی فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ لائک ان کو اگر ایک گھر میں بچے زیادہ ہیں، یا ایون کوئی چھوٹے اور بڑے بچے ملا کے کوئی گیم کر سکتے ہیں کسی طرح کی، ان کو اس گیم میں انوالو کیا جائے، اس گیم کے لیے ان کو ٹائم دیا جائے کہ بھی اب آپ نے 1 گھنٹہ یہ گیم کرنی ہے، پھر 1 گھنٹہ اگر گھر میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے کوئی بھی چیز ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ سمپل کوئی اگر سائیکل ہے، ایکسرسائزر سائیکل ہے، یا گھر میں کوئی اور جس سے بچے اچھل کود کر سکتے ہیں، اس میں ان کو انوالو کیا جائے، اس کا ٹائم دیا جائے ان کو کہ جی اب آپ نے 1 گھنٹہ یہ کام کرنا ہے۔ اور اس دوران یہ نہ ہو کہ بچے جو روٹین میں 10 بجے سوتے تھے یا 9 بجے سوتے تھے، اب وہ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے۔ اب میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، بہت ساری فیملیز آتی ہیں اور میں ان سے پوچھتا ہوں بچے آپ کے کب سوتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی صبح 4 بجے سوتے ہیں، کوئی کہتا ہے 3 بجے سوتے ہیں، 4 بجے سو کے 12 بجے، 1 بجے اٹھتے ہیں۔ تو وہ یہ ایک قدرت کا سائیکل ہے سونے کا، جاگنے کا، وہ ریورس ہو چکا ہوا ہے۔ جو نیند کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے، اب ہم نے اس کو جاگ کے گزارنا شروع کر دیا۔
اور دن کے وقت کی جو نیند ہوتی ہے وہ اتنی ہیلدی یا اتنی یوزفل نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس رہتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کی گروتھ پہ پھر اثر پڑتا ہے۔ اور اس دوران ماں باپ کو چاہیے، کیونکہ بہت سارے پیرنٹس ابھی تک گھروں میں ٹائم گزار رہے تھے، کہ وہ پراپر بچوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ چیزیں شیئر کریں، ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کریں۔ ایون اگر جب انہوں نے ٹی وی دیکھنا ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں، کوئی پروگرامز دیکھنے ہیں، کوئی معلوماتی پروگرام دیکھیں، تو بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کے دیکھیں۔ کوئی نیشنل جیوگرافک ہے اس میں دیکھیں، اگر کوئی بچوں کی اچھی فلم ہے یا بڑوں کی ہے، بچوں کو ساتھ بٹھا کے دیکھیں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ ایک بچہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے فلم دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، پھر 2 گھنٹے وہ ٹیبلٹ پہ لگا، پھر 1 گھنٹہ موبائل پہ لگا ہوا، کہ ان کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ 5 6 7 گھنٹے پہ گزر جائے، اور گھنٹہ اس نے پڑھا ہے، باقی لیٹا رہتا ہے، اور اٹھے اور تھوڑا بہت کھا پی لیا۔ تو اس سے اس کی جو ہے ذہنی نشو و نما پہ بھی اثر ہوگا، اور اس کی جسمانی نشو و نما پہ بھی برے اثرات پڑیں گے۔ تو اس دوران ہمیں چاہیے چاہیے کہ بچوں کا اسکرین ٹائم کو لمیٹڈ رکھیں، 2 سے 3 گھنٹوں سے زیادہ اوور آل ساری چیزوں کو ملا کے، چاہے وہ موبائل ہے چاہے وہ ٹیبلٹ ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے، اور ٹائم کو باقاعدہ نوٹ کر کے رکھیں، کیونکہ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ اس میں لا علمی میں پتہ نہیں لگتا، ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس دوران چونکہ سارے فیملی ممبرز گھر پہ ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ ایک بچہ یا ایک بچہ دوسرے کو تنگ کرتا ہے، یا ایک دوسرے کو دونوں تنگ کرتے ہیں، تو پیرنٹس کئی دفعہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس اریٹیبل بیہیویئر میں کئی دفعہ وہ بچوں کو زیادہ ڈانٹتے ہیں، دباتے ہیں، اور ایون مارتے بھی ہیں۔ تو اس میں بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں اگر ایک بچہ تھوڑا سا کوئی ایکسٹرا شرارتیں کر رہا ہے، تو اس میں شاید بچے کا اتنا قصور نہیں ہے، اس وقت اس ماحول کا قصور ہے۔ تو اس ماحول کا جو کہ بچہ ذمہ دار نہیں ہے، اور ایون پیرنٹس بھی یا فیملی بھی ذمہ دار نہیں ہے، تو یہ تو قدرت کی طرف سے ہے۔ تو اس دوران اگر کوئی بچہ ایسی شرارت بھی کرتا ہے، تو ہمیں بڑوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لیں، اور جب صبر و تحمل سے کام لیں گے تو شاید بچہ نیکسٹ ٹائم اس کو نہ کرے، کیونکہ ادروائز اگر آپ بچوں کو اس بند ماحول میں، بند کمروں میں ڈانٹتے بھی رہیں گے، مارتے بھی رہیں گے، ان کو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوگی، ہر وقت ماں باپ سر پہ بیٹھے ان کو کہیں گے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو اس کی وجہ سے بھی مزید بچوں میں آپ کہہ لیں کہ ان کی پرسنالٹی چینجز ہوں گی، ان میں اریٹیبلٹی بڑھے گی۔ تو اس لیے اس ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے ہم بڑوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کو انٹرٹینمنٹ کا ٹائم دینا چاہیے، اور اس انٹرٹینمنٹ کے ٹائم میں ہمیں ان کے ساتھ مل کے چیزوں کو چاہیے کہ انٹرٹین کریں، اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کریں، اور بچوں کا جیسے میں نے کہا کہ روٹین کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی تو یہ جو وبا ہے یہ کم تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ ابھی 5 دنوں میں ختم ہو جائے گی یا 10 دنوں میں ختم ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، یہ کیسز تو آتے رہیں گے۔ کبھی کسی ایریا سے 10 کیس رپورٹ ہو جائیں گے، کبھی 50 کیس، کبھی 30 کیس، کبھی کسی گھر سے 4 کیس۔ تو یہ سلسلہ تو ابھی کچھ عرصہ چلتا رہے گا، کیونکہ جیسا کہ باقی ہمیشہ وباؤں میں ہوتا ہے، کم ضرور ہو جاتے ہیں لیکن سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اور جب سلسلہ پرولونگ ہونا ہو تو اس میں ہمیں اس کو اچھے طریقے سے، بیلنس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے، تاکہ اس کے منفی اثرات نہ تو بچے پہ پڑیں، نہ فیملی پہ پڑیں، نہ ماں باپ پہ پڑیں، کیونکہ اگر ان ساروں پہ پڑیں گے تو اس کے منفی اثرات الٹیمیٹلی سوسائٹی پہ پڑیں گے، اور ہماری سوسائٹی خراب ہوگی، کیونکہ سوسائٹی ان چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر مزید کسی کو اس بارے میں کوئی معلومات چاہیے ہو، کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت